وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسماعیل بھائی، جو آپ نے مولانا صاحب کی طرف اشارہ دیا نا کہ جن مولانا صاحب نے لار اور مال وغیرہ لیا تھا، یہ وہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ مولانا سید توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ ہیں۔ وہ جو ہے نا بریلویوں کی اور دیوبندی یعنی سمجھو کہ فضائل اعمال وغیرہ کے اوپر کافی جو ہے رد کرتے ہیں، انہی کا آپ نے ذکر کیا ہوگا یقیناً۔ خیر، جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ انہوں نے جو کچھ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے متعلق لعنت وغیرہ والی بات جو کی ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ خشکی میں کی ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ خشکی میں کی ہے یا تری میں کی ہے، یہ تو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ یہ بات آپ نے کی ہے تو آیا خشکی میں آ کے کر دی ہے یا تری میں رہتے ہوئے کی ہے، تو پھر اس کی کوئی دلیل پیش کریں۔ ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ لعنت والے الفاظ جو ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی باقی یہ ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جی اس بارے میں جو روایات آتی ہیں کوئی ایک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچتی۔ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی ہتھیلیوں کے باطن یعنی مطلب اندر والے حصے کو پھیلا کر سوال کرو، ان کے ظاہر سے سوال نہ کرو، اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہتھیلیوں کو اپنے چہروں کے اوپر پھیر لو۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب الدعاء میں ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی نے اس کو ضعیف ابو داؤد میں ضعیف قرار دیا ہے، اور پھر خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب روایت نقل کی ہے تو روایت نقل کرنے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی تمام سندیں کمزور ہیں، یہ سند جو ہے نا یہ سب سے اچھی ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ جی تو اس کے علاوہ ترمذی کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک مرفوع روایت بیان کی گئی ہے، یہی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے حوالے سے 3386 نمبر ہے کتاب الدعوات میں، تو وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے اس کو بھی ضعیف ترمذی کے اندر، ضعیف الجامع صغیر میں اور ارواء الغلیل کے اندر بھی اس پر ذکر کیا ہے، تو لہذا وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس میں حماد بن عیسیٰ نامی راوی ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی الدعوات الکبیر کے اندر ہے، وہ بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، تو لہذا اس حوالے سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے، ان کا یہ فتویٰ کہہ لیں ارواء الغلیل کے اندر ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کے حوالے سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں۔ یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواء الغلیل 433 اور 434 نمبر جو ہے نا یہ آپ پڑھ لیں روایت۔ اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔